الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه أو كما قال صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اس نشست میں آپ کی خدمت میں ایک طویل حدیث مبارک ہے، اس کا کچھ ابتدائی حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ یہ حدیث بڑی اہم حدیث ہے۔
اہم کہنے کا مطلب ہرگز یہ نہ سمجھ لیجیے گا کہ یہ حدیث تو اہم ہے، باقی حدیثیں غیر اہم ہیں. نہیں، اللہ کے محبوب، اللہ کے حبیب کی زبان سے جو بھی حدیث نکلی، جو بھی ارشاد، جو کوئی عمل بھی نکلا ہے، وہ سارے ہی بڑے اہم ہیں. اس حدیث کو جو اہم کہہ رہا ہوں وہ اس اعتبار سے کہ اس میں کچھ ایسے مسائل ہیں جن کی آج ہمیں اور آپ کو بہت ضرورت ہے. اس ضرورت کی بنا پر میں اہمیت کہہ رہا ہوں. ویسے اس حدیث کے کئی نام بھی ہیں. حدیث جبرائیل بھی اس کو کہتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام جو سید الملائکہ ہیں، تمام فرشتوں کے سردار ہیں، ان کی طرف نسبت کی گئی اس کی کہ یہ وہ حدیث ہے جس میں جبرائیل کا بھی ذکر ہے. اس حدیث کو ام الاحادیث بھی کہتے ہیں. ام الاحادیث کا مطلب ہے ساری حدیثوں کی ماں ہے. جیسے آپ سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہتے ہیں، ام الکتاب بھی کہتے ہیں اس کو، کہ سورہ فاتحہ ساری قرآن کی ماں ہے. کتاب اللہ کے سارے مضامین کی جو اصل اور جڑ بنیاد سورہ فاتحہ میں ملے گا. جیسے سورہ فاتحہ بڑی اہم ہے نا، اسی طرح یہ حدیث جبرائیل، ام الاحادیث، ام السنہ، ساری سنتوں کی ماں، ساری حدیثوں کی ماں. اس لیے کہ جتنی حدیثیں لاکھوں کی تعداد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں ہیں جو حدیث کی شکل میں محفوظ ہیں. آپ کی زندگی سے لے کے آخری وقت تک کی ہر ادا جو ہے وہ محفوظ ہے. گھر کی بھی محفوظ ہے، مسجد کی بھی محفوظ ہے، تجارت کی بھی محفوظ ہے، واعظ و تبلیغ کی بھی محفوظ ہے، جہاد کی بھی محفوظ ہے، لین دین کی بھی محفوظ ہے. ہر چیز کی محفوظ آپ کی. ہر ادا کو حدیث کہتے ہیں، سنت کہتے ہیں. خواہ وہ زبان کے ذریعے ہو، خواہ وہ آپ کے ہاتھ کے ذریعے ہو، آنکھوں کے ذریعے ہو، قدموں کے ذریعے ہو، زبان کے ذریعے ہو. تو جس طرح یہ حدیث تمام حدیثوں کی ماں اور جڑ بنیاد ہے. حدیث جبرائیل اس لیے کہتے ہیں اس کو کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں اور خلیفۃ الرسول بھی ہیں، خلیفہ ثانی بھی ہیں اور مراد رسول بھی ہیں، کہ حضور نے مانگ کے لیا ان کو، اور انہی کے بارے میں فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. بڑے آپ کے عظمت کے درجے ہیں، بڑی شان ہے آپ کی. یہ بیان کرتے ہیں اس حدیث کو. حدیث بھی بڑی اہم، بیان کرنے والے بھی بڑی اہم. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں. صحابہ لوگ اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سرکار بھی بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے. ایک شخص آیا، اذ طلع علینا رجل، اچانک وہاں کھڑا ہوا پیچھے آخری صف میں. ایسے نہیں کندھے پھلانگتا ہوا آگے آگے، نہیں، آخر میں کھڑا ہوا. آیا جو آخری میں تھے وہیں کھڑے ہو گئے. السلام علیکم یا رسول اللہ، سلام کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. حضرت عمر کہتے ہیں ہم نے بھی ان کا جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس نے اجازت مانگی
کہ یا رسول اللہ میں کچھ آگے آ کر بیٹھ جاؤں. ان کو جگہ نظر آ رہی تھی آگے، خلا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں بیٹھ جاؤ. حدیث میں آتا ہے کہ وہ صاحب ایک دو قدم آگے چل کے نا جہاں خالی جگہ تھی وہاں بیٹھ گئے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم ان کو دیکھ رہے ہیں کہ صاف شفاف سفید لباس، کالے سیاہ بال ان کے، اور بال بھی پیچھے تک، گردن پٹے جس کو کہتے ہیں، اور ایسے معلوم ہو رہے جیسے ابھی غسل کر کے آ رہے ہیں، نہا کر آ رہے ہیں. تر و تازہ چہرہ، بڑا نورانی چہرہ. اب ہم میں سے جتنے لوگ بیٹھے تھے وہ سب دیکھ رہے، کہتے یہ نہ تو ہمارا مہمان ہے، بھی کسی میں مہمان ہو تو پتہ چل جاتا ہے نا کہ جی میرا مہمان ہے یہ، نہیں، نہ وہاں کے رہائشی، ہم سب وہیں کے رہنے والے، کوئی بھی نہیں پہچانتا ان کو. ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ باہر سے آیا ہے، کوئی مسافر ہے. لیکن لا یرا احد علی سفر، سفر کی بھی کوئی نشانی نہیں، اوپر کوئی گرد و غبار ہو، کوئی مٹی ہو، کوئی بال ان کے بکھرے ہوئے ہو، ایسے بھی نہیں. صاف ستھرا لباس، صاف ستھرا چہرہ، کالے سیاہ بال ان کے. بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر انہیں کوئی آگے جگہ نظر آ گئی. پھر انہوں نے اجازت مانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ کچھ آگے آ سکتا ہوں. آپ نے پھر اجازت دے دی، بھی جگہ پڑی، آ جاؤ، بیٹھ جاؤ، یہاں بیٹھ جاؤ. پھر بیٹھ گئے. حدیث میں تقریباً 4 مرتبہ انہوں نے اجازت مانگی. دیکھو، 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، چوتھی مرتبہ کہتے ہیں کہ آ کے نا جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا کر بیٹھ گئے، بڑے باادب، اور اپنے دونوں زانوں کے اوپر اپنے دونوں ہاتھ رکھ لیے، جیسے اتحیات میں نہیں بیٹھتے ہم، اور ایسے باادب طریقے سے بیٹھ گئے. اب بیٹھ جب گئے تو سب سے پہلا سوال کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایمان کے بارے میں بتاؤ، ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کہتے ہیں کہ تو اللہ کی توحید کو تسلیم کرے، کہ ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان تشہد ان محمد الرسول اللہ، اللہ کی توحید کی گواہی دے اور محمد کی رسالت کی گواہی دے. یہ ایمان کا پہلا جز ہے. اور گواہی صرف زبان سے نہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے بھی کہو اور دل میں بھی اس کی تصدیق ہو، یہ ایمان کا حصہ ہے. اس کے بعد پھر فرمایا کہ وہ ملائکہ، فرشتوں کو، ایک مخلوق ہے، نوری مخلوق ہے، ان پر بھی ایمان لانا کہ ان کا وجود موجود ہے. وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِ وَشَرِّ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، یہ سارے ایمان کے اجزاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. ان کے اندر یہ بھی آیا کہ ساری کتابوں پر ایمان لانا، سارے رسولوں پر ایمان لانا. سارے رسولوں سے مراد اول الانبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر آخر الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے نا، خاتم الانبیاء. دیکھو قرآن کریم میں کئی جگہ آپ پڑھیں گے جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ بھی سب رسولوں پر ایمان لاؤ جو آپ سے پہلے، من قبل، یعنی آپ پر تو ایمان لانا ضروری ہے، اس کے بغیر تو آپ مسلمان نہیں ہو سکتے.
آپ سے پہلے بھی جتنے نبی آئے اللہ نے جو بھیجے 1,24,000 کے قریب، سب پر ایمان لانا ضروری۔ کہیں ایک آیت میں بھی اللہ نے نہیں فرمایا کہ آپ کے بعد بھی اگر کوئی نبی آئے نا اس پر بھی ایمان لانا، کہیں نہیں ملے گا، من بعد کا نہیں۔ پچھلی کتابوں میں ملے گا آپ کو، انجیل کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو نازل ہوئی اس میں ملے گا آپ کو کہ میرے بعد بھی جو نبی آئے گا نا اس پر تم ایمان لے کے آنا۔ من بعد اسمہ احمد، نام بھی بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کا نام احمد بھی ہوگا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اللہ کی وحی جو ان پر نازل ہوئی اس کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میری امت، میرے بعد جو نبی، مجھ پر بھی ایمان لاؤ، مجھ سے پہلے پر نبیوں پر بھی ایمان لاؤ، میرے بعد بھی نبی آئے گا اس پر بھی ایمان لانا۔ وہ کون ہوگا؟ من بعدی، میرے بعد، اسمہ احمد، اس کو بھی ماننا۔ یہ خوشخبری خود دی عیسیٰ علیہ السلام نے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِ اسمہ احمد، آپ نے خوشخبری دی رسول کی کہ میرے بعد آئے گا رسول۔ پچھلی کتابوں میں آتا رہا کہ بعد والے نبی پہ بعد والے، لیکن قرآن کریم چونکہ آخری کتاب تھی، حضور آخری نبی تھے، اس لیے کہیں نہ حدیث میں ملے گا نہ قرآن کی کسی آیت میں ملے گا۔ یعنی اتنا متفق علیہ یہ مسئلہ ہے کہ جس میں کسی کو شک کی بھی گنجائش نہیں۔ اگر کوئی شک بھی کرے گا نا کہ آپ کے بعد نبی آئے گا، دائرہ اسلام سے اسی وقت نکل جائے گا، اسی لمحے نکل جائے گا، کسی سے فتویٰ لینے کی بھی ضرورت نہیں۔ اتنا یہ اجماعی اور متفق علیہ مسئلہ۔